نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر کچھ دیر ویڈیوز کا سلسلہ منقطع رہا۔ اب دوبارہ اس سلسلے کو گزشتہ سلسلے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو اس معاملے میں میں اب ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں جو کہ مبادیات طب کو سادہ لفظوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے سبق وائز بیان کیا جائے گا، جو نئے سیکھنے والوں کے لیے امید ہے کہ ایک بہترین مشعل راہ بنے گی، اور پرانے میرے اطباء کرام کے لیے یہ ایک یاد دہانی کے طور پر ہوگی۔ اس کو میں خلاصے کے طور پر شارٹ بیان کروں گا، اور جو کچھ مسائل اس میں سے میرے ذہن میں ایسے آئے جن کو واضح کرنا ضروری ہوا تو ان کو واضح بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور پھر ہمیں سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مبادیات طب شروع ہوتی ہے علم طب سے۔ علم طب جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان کے حالات صحت اور حالات مرض دونوں پر ڈسکس کی جاتی ہے، اور اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر انسان صحت مند ہے تو اس کی صحت کو برقرار کیسے رکھا جائے، اور اگر وہی انسان بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو کس طرح اسے بیماری سے جلد از جلد بچا کر صحت کی طرف لایا جا سکے۔ اور اس علم کا موضوع جو ہے انسان کا نفس اور روح، اس میں دونوں شریک ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم طب کی اقسام کتنی ہیں۔ علم طب جو ہے 2 قسموں میں ہے۔ نمبر 1 علمی یا نظری، نمبر 2 عملی۔ علم طب میں ہم محض اشیاء، کائنات کا علم اور اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ کسی شے کے خواص، انسان کے مزاج، اخلاق، ان چیزوں کا علم جو ہے نا وہ علمی حصہ میں آتا ہے۔ تو جو عملی حصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو ہم نے علمی کے ذریعے سیکھا اس کو انسان کی صحت کو برقرار رکھنے اور اس کی مرض کو دور کرنے کے معاملے میں کس طرح عمل کے طور پر اپنایا جائے، عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے، تو یہ ہوتا ہے اس کا عملی پہلو۔ اب جو علمی طب ہے اس کے بھی مزید آگے 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم امور طبیہ کا علم، دوسری قسم بدن انسان کے حالات، تیسری قسم علم الاسباب، چوتھی قسم علم العلامات ہے۔ اور طب عملی میں اس کی بھی 2 اقسام ہیں، علم حفظان صحت اور علم العلاج۔ یہ ہے علم طب کی سادہ سی تقسیم۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ طب علمی کی جو پہلی قسم ہے امور طبیعیہ، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ امور طبیعیہ چند ایسے امور ہیں جن پر
بدن انسان کی بنیاد قائم ہے، یعنی بدن انسان انہی سے مل کر بنا ہے۔ ان میں سے اگر ایک کو خارج کر دیا جائے، خارج تصور کر لیں، تو بدن انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ امور 7 ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال۔ یہ 7 امور طبیعیہ ہیں۔ اب ہم ان کی تعریفات پہ آتے ہیں۔ ارکان جو ہیں یہ ایسے بسیط اجسام ہیں جو بدن انسان و حیوان اور نباتات و جمادات میں پائے جاتے ہیں، جن کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے اجزاء جو مختلف صورتوں اور طبیعتوں کے اجسام میں تقسیم نہیں ہو سکتے، یعنی ان اجزاء کو مختلف دیگر اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے بنیادی معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ گویا چاروں ارکان جو ہیں کائنات میں زندگی کی بنیاد ہیں، وہ 4 یہ ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان میں سے آگ کا مزاج گرم خشک ہے، ہوا کا مزاج گرم تر ہے، پانی کا مزاج سرد تر ہے، مٹی کا مزاج سرد خشک ہے۔ یہ چاروں مزاج جو ہیں، یہ ارکان جو ہیں، یہ انسانی جسم یا حیوانی جسم یا نباتات، یہ سب کی سب چیزیں ان چاروں ارکان سے مل کر بنی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر امور طبیعیہ میں سے مزاج آتا ہے، یعنی ارکان جب انسانی جسم یا کسی حیوانی جسم یا کسی بھی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے پر فعل و انفعال، اثر و متاثر اور کسر و انکسار کے بعد جو کیفیت بنتی ہے، جو مزاج بنتا ہے، اس کو مزاج کہتے ہیں۔ اور یہ مزاج جو ہے، ان میں چاروں ارکان برابر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں ان کی مقدار مختلف رکھی ہے، اور جس مقدار پر کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے وہی اس کے لیے معتدل ہے، اور اسے ہی اعتدال فی القسمت کہتے ہیں۔ یعنی جس مزاج میں ان کیفیات کی جس قدر ضرورت ہو وہ پائے جائیں۔ ان کیفیات میں حرارت اور برودت جو ہیں، گرمی اور سردی 2 کیفیات فاعلہ ہیں، اور رطوبت اور یبوست یعنی خشکی کو کیفیات مفعولہ تسلیم کیا گیا ہے۔ مزاج حقیقی مزاج دنیا میں کسی چیز میں بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ حقیقی مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر چاروں کیفیات جو ہیں وہ کسی چیز میں برابر پائی جائیں، لیکن ایسا چونکہ ممکن نہیں، اس لیے اطباء نے ایک فرضی مزاج تسلیم کیا ہے۔ فرضی مزاج یہ ہے کہ انسان، حیوانات، نباتات کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر گرمی کی ضرورت ہے وہ گرمی دی، جس قدر سردی کی ضرورت ہے وہ سردی دی، اور جس قدر تری کی ضرورت ہے وہ تری دی، جس قدر خشکی کی ضرورت تھی وہ خشکی دی۔ تو اسی کو عدل فی القسمت کہتے ہیں۔ مثلا شیر کو حرارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خرگوش میں برودت کی زیادہ ضرورت ہے،
اور اگر ان کے مزاج میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ بیمار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح انسان کے مزاج میں جتنی گرمی، سردی، رطوبت، خشکی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معتدل رکھا، جتنی ضرورت تھی اتنا دیا، اسی کو فرضی مزاج کہتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طب کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔